دیکھا آپ نے؟ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 40 کے اندر، اور جب میرے نبی کو تم لوگوں نے ان مکاروں نے گھیر لیا تو ہم نے ان کی آنکھوں میں دھوکہ دے دیا، اور تم نہیں جانتے تھے جب وہ اپنے دوست کو یار کو لے کے نکلے، یعنی اکبر خلیفہ نکلے، تو وہ ہمارے فرشتے تھے، وہ کہ دکھا دیا رب العالمین نے اگر تم سب بھی گھیر لو تو ہم جیسے چاہیں اپنے نبی کو بچا سکتے ہیں۔ اور نبی نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے کہ سارے دشمن اس قبیلے کے ایک نہیں 40 تھے، 40 قبیلے لوگ تھے اور گھیرا مار چکے تھے، اور رب العالمین نے اللہ اپنے محبوب کو وہاں سے نکال لیا۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بات کرتے ہیں کہ کس نے بسم اللہ کری اور کون بسم اللہ بھول گیا۔ تو میں نے یہ دیکھا، اب آدم کے بعد نوح کی بات کر لی جائے تو نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں خداوند نے قدوس نے بیج بھیجے کہ اے نوح بیجوں کو بو، اس سے پیڑ نکلیں گے تختے بنانے کے لیے۔ آپ بیج بو دیتے ہیں تو دیکھیں بیج میں سے تنے نکلتے نہیں ہیں، اخوے پھوٹتے ہی نہیں ہیں، بڑے پریشان کہ اللہ پاک تیرے عطا کیے میں اس پہ نکلتے کیوں نہیں ہے؟ آئے ہے نوح تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تھا اس لیے۔ پھر اللہ نے بیج بھیجے اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نوح سمجھ گئے کہ بڑا اس میں آدم چھپا ہوا، اس میں تو اب سارے کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سارے کام پورے ہو رہے ہیں۔ پھر بھول گئے ایک بار، کیسے بھول گئے؟ جنگل میں چلے گئے، بڑے مایوس ہو گئے تھے تبلیغ کرتے کرتے، اور ایمان لانے والا صرف ایک، بھڑکانے والے بہت، ڈرانے والے بہت، خفا ہو اللہ پاک سے۔ جنگل میں لیٹ گئے بے ابیان میں، ایک فرشتہ ابھی نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا، لیٹے ہوئے تھے، دیکھا کہ پیاس لگی، گئے کنویں کے پاس، جھاگے بڑے مزے میں، تو دیکھا کنواں تو پھول کا سوکھا ہوا ہے، قطرہ تک نہیں ہے پہنچ کے اندر۔ یہ بڑے پریشان، یہاں کہاں پانی ملے گا، جا کے پی لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کیا کہ ہرنوں کا جھنڈ آ گیا، ہرنوں کا جھنڈ آ گیا اسی کنویں میں۔ ایک بار ہرنوں نے آسمان کو دیکھا اور جھانکا اور دیکھا تو پانی لبریز ہو گیا، پانی لبریز ہو گیا، سب نے پانی پیا اور چلے گئے۔ نوح بڑے پریشان، بھائی یہ تو وہی کنواں ہے جہاں ابھی یہ قطرہ پانی تھا، اور دیکھا پانی گر رہا ہے باقاعدہ، ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، بولے کیا بات ہے نوح، بڑے پریشان دکھ رہے ہو؟ بولے ہاں پریشانی بات تو ہے، میں اتنا پیاسا، میں اسی کنویں کے پاس گیا تو ایک قطرہ پانی تھا، اور یہ ابھی میرے بعد ہرنے گئے تو پانی لبریز ہو گیا۔ تو فرشتہ کیا فرماتا ہے، تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تھا، ان جانوروں نے کہا تھا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت آیا جب تیار ہو گئے پتھرے، نو تیار ہو گئی، تو اللہ نے کہا ہے نوح ذرا یہ ناموں کو لکھتے جاؤ۔ پھر نوح بیچارے لکھ رہے نام ان تمام اللہ والوں کے پیغمبروں کے جو تقریباً 1,23,995 ہیں۔ برا مت ماننا، میں آپ کو گنتی بتا رہا ہوں، 1,24,000 کم و بیش بولتے ہیں آپ لوگ، میں گنتی آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کی ہے۔ تو دیکھا صبح سے شام تک لکھے مٹ گئے نام، بڑے پریشان، یہ کون سا ماجرا ہے، پورا اللہ پاک یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہی ہے کہ نوح تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا تھا، اگر وہ تم لکھتے نام کبھی فنا نہیں ہوتے۔ واقعی جیسے لکھا تو نو بھی بن گئی، نام بھی لکھ گئے، اب نو بھی چل رہی ہے، اب
وہ نو جانتے تھے کہ چلے گی کیسے اور رکے گی کیسے. چانچے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چل رہی ہے وہ, پھر کہا تو رک گئی وہ, تو سمجھ گئی اس میں اتنا بڑا اس میں عالم چھپا ہوا ہے. اب نو کے بعد اور نیچے آتے ہیں, اور صاحب کون ہے؟ تو اگر ہم بات کر رہے جناب صالح بن عبید کی, کہ جب وہ نکلتے تھے اور جب وہ تمام بت رکھے ہوئے تھے مٹی کے بنے ہوئے, تو کہتے یہ بات ہوتی ہے, تو واقعی شیطان تھے جو اس بتوں میں پیوست ہو جایا کرتے تھے اور بات کرتے تھے. آپ جانتے تھے کہ اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو کسی شیطان کی ہمت نہیں ہے. چنانچہ جب وہ کھڑے ہوئے تو پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کسی شیطان کی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. اور نیچے آئے تو ابراہیم تک پہنچے. ابراہیم علیہ السلام جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایک جھولے پہ بٹھا رہا تھا کہ پھینک دیں گے, تو جانتے تھے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ نچائے جاتے ہیں اور آگ میں پھینکے جاتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو دیکھتے ہیں پوری آگ جو گلزار بن جاتی ہے. کہا تھا نا وہ دشمن دوست بن جاتے ہیں, تو آگ تو پھول بنے گی. تو جو نبی کہتے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ارے ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتی. اور بات کو آگے بڑھتے ہیں, کیا فرشتوں نے کبھی کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ سوچو, کیا کبھی فرشتوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ کوئی ہے جواب دینے والا؟ اگر فرشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پتلے آدم بناتے تو کبھی آدم کا جسم فنا نہیں ہوتا, اور فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں جتنا خدا کہتا ہے, وہ خدا کے تابع میں رہتے ہیں. یعنی کہ کسی فرشتے نے نبی کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک وقت وہ بھی آیا جب یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے بنیامین کے لیے, جب ان کے اولاد وہاں پر قید تھے, ایک خطوط لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم لوگ بڑے معزز ہیں, بڑے ایمان والے ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, اور ہم ابراہیم کے دادا اسحاق ہمارا اولاد ہے. آپ جب فرماتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے, سب کچھ بن جاتا ہے حق کے اندر. تو جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کو سمجھ لیا, دیکھو میں کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اگر نبی تو آخر ہوئے ہیں, سارے نبیوں کے بعد بھی بھیجے گئے بھائی, لیکن